صبح کی ٹھنڈی ہوا میں اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ ہاتھ میں فائل تھی، پرانی سی چپل، اور آنکھوں میں وہ خواب جو غربت کے گھروں میں جلدی جوان ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا پہلا دن نہیں تھا، مگر آج اس کی امید مختلف تھی۔ آج وہ صرف نوکری نہیں، عزت کے ساتھ جینے کا راستہ مانگنے آئی تھی۔ آفس کی عمارت اونچی تھی، شیشوں سے بنی اور اس کے دل کے خوف سے بالکل مختلف۔ اس نے اندر قدم رکھا تو سب کچھ نیا لگا۔ خوشبو، خاموشی، مصروف چہرے۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، پھر فائل لی اور کہا، آپ اندر ویٹ کریں، سر بلا لیں گے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، ہاتھ آپس میں جڑے، نظریں جھکی ہوئیں۔ یا اللہ، بس ایک موقع دے دے۔ دروازہ کھلا۔ آپ آ سکتی ہیں۔ وہ اٹھی، سانس سیدھی کی اور اندر داخل ہوئی۔ کمرہ بڑا تھا مگر سادہ۔ لکڑی کی میز، دیوار پر چند فریم اور کھڑکی کے پاس کھڑا ایک شخص۔ سفید شرٹ، سلیکے سے بندھی آستینیں، آنکھوں میں تھکن اور ذمہ داری دونوں۔ وہ پلٹا تو اس کی نظر بے اختیار جھک گئی۔ بیٹھیں۔ اس کی آواز بھاری مگر موزوں تھی۔ اس نے بیٹھتے ہوئے اپنا نام بتایا، تعلیم اور پھر وہ بات جس کے لیے آئی تھی۔ سر، مجھے نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر فائل بند کر کے بولا، یہ پوزیشن عام نہیں ہے۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک کیئر ٹیکر چاہیے۔ اس نے بات مکمل کی، جو گھر بھی سنبھال سکے اور آفس کے کچھ کام بھی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ بیٹی؟ وہ لمحہ بھر کر خاموش ہوا، پھر آہستہ بولا، میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، بچی 2 سال کی ہے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمی آ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں بچوں کو بہت چاہتی ہوں سر۔ یہ جملہ بناوٹ نہیں تھا، دل سے نکلا تھا۔ وہ پہلی بار غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سادگی، نظریں جھکی ہوئیں، آواز میں سچ۔ تنخواہ زیادہ نہیں ہوگی، اس نے کہا۔ اس نے فوراً جواب دیا، کوئی مسئلہ نہیں، بس کام چاہیے۔ کچھ لمحوں بعد اس نے فیصلہ سنا دیا، کل سے جوائن کر لیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار شکر کے۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے کہا، ایک بات اور، میری بیٹی کو سر اور میڈم سمجھ نہیں آتی، اسے بس اپنا پن چاہیے۔ وہ مسکرا دی، دل سے، سچی؟ میں کوشش کروں گی۔ اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس دن وہ آفس سے نکلی تو سورج زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نوکری اس کی زندگی کی سب سے بڑی کہانی کی شروعات ہے۔ اگلے دن وہ وقت سے پہلے آ گئی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، مگر قدموں میں عزم۔ گھر کا دروازہ کھلا تو ایک چھوٹی سی ہنسی نے اس کا استقبال کیا، وہی ہنسی جس میں معصومیت بھی تھی اور تنہائی بھی۔ یہ ہے عائشہ، اس نے بچی کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ضدی ہے مگر دل کی بہت صاف۔ عائشہ نے اسے غور سے دیکھا، پھر ننھے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ لمحہ جیسے کسی نے
اس کے خالی دل میں زندگی رکھ دی ہو۔ اس نے بچی کو آہستہ سے گود میں لیا۔ السلام علیکم شہزادی، اس نے مسکرا کر کہا۔ عائشہ نے اس کے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ خاموش کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو مہینوں بعد لوٹا تھا۔ دن کا پہلا حصہ عائشہ کے ساتھ گزرا۔ اسے کھلونے دلوانا، ہلکی ہلکی باتیں کرنا۔ عائشہ ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے رہتی جیسے برسوں کی پہچان ہو۔ وہ عام طور پر کسی کے پاس نہیں جاتی، اس نے حیرانی سے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ بچے دلوں کو پہچان لیتے ہیں۔ آفس میں اس کے کام سادہ تھے، فائلیں ترتیب دینا، ای میلز دیکھنا، میٹنگ کے لیے چائے کا بندوبست، مگر وہ ہر کام دل لگا کر کرتی۔ وہ اکثر شیشے کے پار سے اسے کام کرتے دیکھتا، خاموش، سنجیدہ، مگر آنکھوں میں ایک عجیب روشنی۔ دوپہر کو وہ عائشہ کو لے کر آفس آ جاتا۔ وہ میز کے پاس چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ کر رنگ بھرتی اور وہ دونوں کام میں مصروف رہتے۔ کبھی عائشہ ہنستی تو وہ دونوں چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے، خاموش مسکراہٹ کے ساتھ۔ شام کو گھر کا منظر بدل جاتا۔ وہ کھانا بناتی، وہ بچی کو نہلاتی۔ کبھی کبھی وہ اسے دیکھ کر رک جاتا، اس کے ہاتھوں کی نرمی، اس کے اندر کی اپنائیت۔ ایک دن اس نے آہستہ سے کہا، آپ کو مشکل تو نہیں ہو رہی؟ وہ فوراً بولا، نہیں، گھر میں زندگی لوٹ آئی ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں کہیں ٹھہر گیا۔ رات کو عائشہ اس کی گود میں سو جاتی۔ وہ بچی کو بستر پر لٹاتے ہوئے رک جاتا۔ آپ بھی تھک گئی ہوں گی، وہ کہتا۔ وہ نفی میں سر ہلا دیتی۔ یہ تھکن اچھی لگتی ہے۔ وقت گزرنے لگا، دن ایک دوسرے میں گھلنے لگے۔ وہ اب اس کے بغیر گھر کا تصور نہیں کر پاتا تھا اور وہ اس گھر کو اپنا سمجھنے لگی تھی، بغیر کسی دعوے کے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، بجلی چلی گئی۔ عائشہ ڈر کر رونے لگی۔ وہ اسے سینے سے لگا کر لوری دینے لگی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا اور دل میں ایک خاموش دعا نے جنم لیا۔ یا اللہ، اگر یہ سکون ہے تو اسے قائم رکھنا۔ اس رات پہلی بار اس نے مان لیا، یہ صرف ضرورت نہیں رہی تھی، یہ وابستگی بننے لگی تھی۔ کچھ ہفتے گزر چکے تھے، اب گھر کی فضا مکمل بدل چکی تھی۔ عائشہ کی ہنسی دیواروں سے ٹکراتی تو وہ رک کر سننے لگتا، جیسے یہ آواز اسے یقین دلا رہی ہو کہ وہ اب اکیلا نہیں رہا۔ اور اس تبدیلی کی وجہ صرف وہ لڑکی تھی جو خاموشی سے اس گھر کی روح بن چکی تھی۔ اس دن اس کی بہن آنے والی تھی۔ آج عائشہ کی پھپھو آ رہی ہیں، اس نے آفس میں فائل دیتے ہوئے بتایا۔ اس نے ہلکا سا چونک کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ شام کو دروازہ کھلا تو اس کی بہن کی آواز گونجی، واہ بھیا، گھر تو بالکل بدل گیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں جو کچن سے ٹرے لے کر آ رہی تھی۔ سادہ لباس، بالوں میں کلپ اور چہرے پر
وہی سکون۔ یہی ہے وہ؟ بہن نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ جواب دینے سے پہلے لمحہ بھر رکا۔ ہاں یہی۔ عائشہ فوراً اس کی طرف بھاگی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ امی۔ بچی کی زبان میں وہی لفظ سب سے آسان تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی مگر اس کی بہن مسکرا دی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی مگر اس کی بہن مسکرا دی۔ بچوں کے منہ سے نکلے لفظ سچے ہوتے ہیں، اس نے پیار سے کہا۔ وہ پہلی بار شرمندگی کی بجائے عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ کھانے پر سب ساتھ بیٹھے۔ بہن بار بار اسے دیکھ رہی تھی، پھر مسکرا کر بولی، بھیا آپ بہت بدلے لگ رہے ہیں۔ وہ ہنس کر ٹالنے لگا مگر دل نے بات مان لی تھی۔ وہ واقعی بدل گیا تھا۔ اگلے دن آفس میں ایک میٹنگ تھی۔ ایک فیمیل کولیگ نے ہنستے ہوئے اس سے بات کی اور وہ سب دیکھ رہی تھی۔ نہ چاہنے کے باوجود دل میں عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ وہ خاموش رہی، کام کرتی رہی۔ شام کو وہ جلدی گھر آ گیا۔ آج طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ نہیں بس تھکن ہے۔ وہ سمجھ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ آفس میں جو دیکھا وہ صرف کام تھا۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، آنکھیں کہہ دیتی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ وہ لمحہ خاموش اعتراف جیسا تھا۔ اس رات عائشہ دونوں کے درمیان سوئی۔ وہ بچی کو دیکھتے ہوئے بولا، کبھی کبھی لگتا ہے تم ہمارے لیے دعا بن کر آئی ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں بس اپنا کام کر رہی ہوں، وہ آہستہ بولا۔ نہیں تم اس سے کہیں زیادہ ہو۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے خاموش نہیں رہی۔ پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ اس نے گہری سانس لی، کیونکہ جو بہت قیمتی ہو اسے کھونے کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس بار یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ اس رات کے بعد فیصلہ وہی رہا مگر دلوں کے بیچ دیوار گر چکی تھی۔ اس دن آفس میں وہ غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ فائلیں سامنے تھیں مگر نظریں بار بار ایک ہی سمت اٹھ جاتی۔ شیشے کے پار وہ میز جہاں وہ بیٹھی کام کر رہی تھی، اس کے بال آج کھلے تھے۔ چہرے پر ہلکی سی تھکن مگر آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ۔ وہ دل ہی دل میں مان چکا تھا کہ یہ صرف عادت نہیں رہی، یہ ضرورت بھی نہیں رہی، یہ محبت تھی۔ شام کو اس نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ بیٹھیں، اس نے رسمی انداز میں کہا مگر آواز نے ساتھ نہ دیا۔ وہ بیٹھ گئی، دل دھڑکنے لگا۔ کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بلکہ بات اس کے بالکل الٹ ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔
اور اس کا جواب صرف سچ میں چاہیے۔ وہ خاموش رہی۔ کیا آپ اس گھر میں صرف نوکری کے لیے آئی تھیں؟ وہ چونکی، پھر آہستہ بولا، شروع میں ہاں، مگر اب۔ اس کے الفاظ رک گئے۔ اب؟ اس نے نرم آواز میں پوچھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں نمی تھی۔ اب یہ گھر، یہ بچی اور آپ سب میرے اپنے لگتے ہیں۔ وہ لمحہ اس کے دل نے جیسے برسوں کا بوجھ اتار دیا۔ وہ کرسی سے اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، پھر آہستہ بولا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ میں جانتا ہوں یہ اچانک ہے، اس نے پلٹ کر کہا، اور میری زندگی آسان نہیں۔ ایک بچی ہے، ذمہ داریاں ہیں، ماضی ہے، مگر میرا حال اور مستقبل دونوں آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں غریب ہوں، وہ آہستہ بولی، میرے پاس کچھ نہیں۔ میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، وہ مسکرایا، جب تک آپ اس گھر میں نہیں آئیں۔ یہ جواب کافی تھا۔ کچھ دنوں بعد گھر میں ہلچل تھی۔ اس کی بہن، ماں، قریبی رشتہ دار سب بیٹھے تھے۔ اس کے گھر والوں کو اس کی سادگی اور عائشہ کے ساتھ محبت نے جیت لیا تھا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا، تم نے میرے پوتی کو ماں دی ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نکاح سادگی سے ہوا، کوئی شور نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بس دعائیں، مسکراہٹیں اور ایک نئی شروعات۔ عائشہ نے ننھے ہاتھوں سے اس کا دوپٹہ پکڑ رکھا تھا۔ امی، اس لفظ نے نکاح کے سارے لفظوں کو مکمل کر دیا۔ شادی کے دن وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سرخ جوڑا، ہلکی سی گھبراہٹ۔ دروازہ کھلا تو وہ اندر آیا۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اس نے آہستہ کہا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اور آپ بہت اپنے۔ وہ مسکرایا۔ یہ شادی کسی خواب جیسی نہیں تھی، یہ حقیقت کی سب سے خوبصورت شکل تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، پردے آدھے گرے ہوئے تھے، اور باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا میں عطر کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کے ایک کنارے بیٹھی دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج سب کچھ نیا تھا، نام، رشتہ، زندگی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہ اندر آیا، سفید کرتے میں، چہرے پر وہی سنجیدگی، مگر آنکھوں میں عجیب سی نمی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اگر گھبراہٹ ہو رہی ہو تو بتانا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں جلدی نہیں ہے۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے ساتھ گھبراہٹ کم لگتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ یہ گھبراہٹ کسی جیت کی نہیں تھی، شکر کی تھی۔ وہ آہستہ سے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا، فاصلہ رکھتے ہوئے۔ آج کے بعد، وہ بولا، تم اکیلی نہیں ہو۔ ہر خوشی، ہر مشکل ہم ساتھ بانٹیں گے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر دل مطمئن تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔
وہ لمس نرم تھا، یقین سے بھرا ہوا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے تم پر فخر ہے، وہ بولا۔ تم نے بغیر کسی شکایت کے میرا گھر سنبھالا، میری بیٹی کو ماں دی۔ وہ میری بیٹی ہے، اس نے آہستہ کہا، اور آپ میرے شوہر۔ اس ایک جملے نے سب فاصلے مٹا دیے۔ وہ لمحہ خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں قربت بول رہی تھی۔ اس رات محبت نے کوئی شور نہیں مچایا، بس دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا۔ شادی کے بعد زندگی آہستہ آہستہ ترتیب میں آنے لگی۔ صبح وہ دونوں ساتھ ناشتہ کرتے۔ عائشہ درمیان میں بیٹھی ضد کرتی، کبھی وہ اسے اسکول چھوڑنے جاتا، کبھی وہ خود تیار کر کے اس کے ساتھ ہاتھ میں لنچ باکس پکڑا دیتی۔ امی بابا ساتھ، عائشہ خوشی سے کہتی تو وہ دونوں مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھتے۔ شام کو وہ آفس سے آتا تو وہ چائے لے کر سامنے بیٹھ جاتی۔ آج دن کیسا رہا؟ اب تو دن اچھا ہی ہوتا ہے، وہ مسکرا کر جواب دیتا۔ کبھی وہ کچن میں اس کے ساتھ کھڑا سبزی کاٹتا، کبھی وہ عائشہ کے ہوم ورک میں مدد کرتا۔ یہ سب عام لمحے تھے، مگر انہی میں محبت سانس لیتی تھی۔ دوست اور رشتہ دار آتے، ہنسی مذاق ہوتا، سب کہتے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ وہ جواب نہیں دیتے تھے، بس ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ ایک شام وہ خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً پہچان لیا۔ کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ ڈاکٹر نے کنفرم کیا ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ لمحہ جیسے وقت تھم گیا ہو، پھر اس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ اللہ نے ہمیں اور ذمہ داری دے دی ہے، وہ بولا، اور میں خوش ہوں، بے حد خوش۔ وہ دونوں اس کا خاص خیال رکھنے لگے، وقت پر دعائیں، آرام، کبھی خود کھانا بنا کر لے آتا۔ عائشہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتی، میرا چھوٹا بھائی یا بہن۔ ڈلیوری کے دن وہ اس کے پاس بیٹھا رہا، ہاتھ مضبوطی سے تھامے، بس تھوڑا سا اور۔ وہ آہستہ بولا، میں یہیں ہوں۔ جب بچے کی پہلی آواز گونجی تو وہ سجدے میں گر گیا۔ آنسو شکر کے تھے۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، تم نے ہماری دنیا مکمل کر دی۔ گھر میں خوشیاں پھیل گئیں۔ ماں، بہن، دوست سب مبارکباد دینے آئے۔ عائشہ نے ننھے بچے کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، امی، ہمارا گھر اور بڑا ہو گیا۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرایا۔ ایک غریب لڑکی جو نوکری کی تلاش میں آئی تھی، آج اس گھر کی جان بن چکی تھی۔ یہ کہانی محبت کی نہیں، اعتماد، صبر اور دعا کی تھی، اور اسی لیے ہمیشہ کے لیے مکمل تھی۔